میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ جس عہد میں پیدا ہوئے اور جو کنٹریبیوشن تاریخی اعتبار سے انہوں نے امت مسلمہ اور بالخصوص صوفی روایت میں آپ نے شامل فرمایا، ہم اس پر بات کر سکیں۔ دیکھیے، آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ 591 ہجری سے لے کر 755 ہجری 3 صدیوں پر محیط آپ کا دور تربیت ہے جی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ مجدد وہ ہوتے ہیں جو ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے، یہ 3 صدیوں کے مجدد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کریم نے آپ کو 6ٹی، 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کا مجدد بنایا۔ واہ 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 واہ۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر وسطی ایشیائی ریاستوں کو، جنہیں انگریزی میں سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے، سینٹرل ایشیا کی طرف اس وقت مسلم امہ کی اس انداز سے توجہ نہیں ہے جو اس کا تاریخی مقام و مرتبہ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ عہد ہے کہ جس میں 11ویں اور 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کا جو دور یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے، بالخصوص اگر آپ 13ویں صدی عیسوی کا ابتدا دیکھیں تو یہ وہ عہد ہے جس میں منگولوں نے باقاعدہ سینٹرل ایشیا پر باقاعدہ حملہ کیا ہے جی، اور اس پورے خطے کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تاتاریوں کا فتنہ جی، تاتاریوں کا جو فتنہ ہے، انہوں نے 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور 12ویں صدی عیسوی کے اندر باقاعدہ سینٹرل ایشیا پر حملہ کیا ہے۔ جی جی، اور یہی وہ عہد ہے کہ جس دور میں 3 صدیوں تک مستقل حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام مشائخ نقشبند سینٹرل ایشیا میں اسلام کے علم اور چراغ کو روشن کیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام میں جس طرح سے قادری سلسلے میں بغداد کی اہمیت ہے، اسی طرح سے ازبکستان، سمرقند، تاشقند اور بخارا کی اہمیت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ان عظیم المرتبت بزرگ کو سماسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بخارا کے قریب رامتن کے آس پاس ہی ایک قصبہ ہے جس کو سماس کہا جاتا ہے، اور سماس سے ہی آپ کا نام جو ہے وہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑا ہے۔ آپ کی نسبت کے ساتھ میں یہ ذکر کروں کہ جب آپ سلاسل نقشبندیہ میں دیکھتے ہیں تو 12 کے تقریباً لگ بھگ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے مزار اس وقت ازبکستان یا بخارا یا سمرقند کے اس خطے کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 3 سے 4 شخصیات ایسی ہیں جو بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس قدر منسوب ہیں کہ جب کبھی حضرت بابا سماسی کا ذکر ہوتا ہے تو ان 3 شخصیات کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ان کا ریفرنس ہے اور وہ ان کا ریفرنس۔ جی، یعنی اگر بابا سماسی کے دامن میں اور کچھ بھی نہ ہو تو صرف خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کر لینا ہی اللہ اکبر۔ اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی نظر با کمال کا انتخاب حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، اسی طرح سے آپ کے خلفاء اور مریدوں میں حضرت سید امیر کلال، سید شمس الدین کہ جو اپنے وقت کے اندر بہت بڑے پہلوان تھے اللہ، اور کشتی لڑ رہے تھے، اور آپ جب کشتی کا نظارہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضرت بابا سماسی آپ کہاں اور یہ کشتی کے مناظر کو دیکھنا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر نہیں دیکھ رہی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت دنگل میں ایک مرد میدان کھڑا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک افراد کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر آپ کی نظر نے ایسا انتخاب کیا کہ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کشتی لڑ رہے تھے تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک نظر ڈالی اور حضرت سید امیر کلال کی توجہ آپ کی طرف گئی۔ دیکھیے، یہ جو صوفیہ میں نظروں کا رابطہ ہوتا ہے یہ زمان و مکان کی قیودات سے ماورا ہوتا ہے۔ اللہ، اور نقشبند سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کا معیار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوش در دم، ہر وقت اپنی سانس پر نظر رکھو، ہوش میں رہو کہ جو سانس اندر جا رہا ہے، جو سانس باہر نکل رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور نظر بر قدم، تمہاری نظر ہر وقت تمہارے قدم پر ہونی چاہیے کہ تمہارا کوئی قدم خلاف شریعت نہ اٹھنے والا ہو۔ اور خلوت در انجمن، تربیت کا عالم یہ ہے کہ تم جس حالت میں بھی ہو، جس انجمن اور بزم میں ہو، لیکن خلوت میں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہو اور تمہارا دل اللہ اللہ کر رہا ہو۔ جب حضرت سید امیر کلال پر آپ کی توجہ گئی ہے تو جنید بھائی عالم یہ ہوا کہ فوراً آپ کی نظر بھی حضرت کی طرف اٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا انتخاب ہوا کہ کشتی چھوڑ کر اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے ساتھ دین کی خدمت میں ایسے لگے کہ 22 برس آپ کے ساتھ رہے۔ تو خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی کی معذرت، مطلب یہ روحانی میگنیٹزم ہے نا جس نے کھینچ لیا۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں 22 برس،
اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے نا کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عشاء کے وقت گھر کو بتائے بغیر خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے سماس پہ، ہے نا، اور ان کی خدمت میں رہتے اور صبح واپس آتے تھے، ایسے ہی تھا اور پرسوں تک یہ عمل رہا ان کا۔ دیکھیے یہی جو تربیت ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت یعنی جو علوم ظاہرہ ہیں آپ نے وسطی ایشیائی ریاستوں میں رہ کر حاصل کی، اور یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں امام ترمذی، حضرت امام بخاری جیسی عظیم المرتبہ شخصیات یعنی آپ کو نظر آتی ہیں، یعنی علم حدیث کا، اہل سنت کا علم حدیث کا مرکز یہ خطے ہیں جہاں حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ زیر تربیت رہے۔ تو علوم ظاہرہ حاصل کرنے کے بعد آپ حضرت خواجہ عزیزاں علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بعض لوگ عزیراں کہہ دیتے ہیں، کہ عزیزاں ہیں، عزیزاں کیونکہ بار بار اپنے لیے آپ خود تقریر میں استعمال کیا کرتے تھے، تو اپنے شیخ کی زیر تربیت رہے اور اس کے بعد 3 صدیوں تک آپ نے اس امت مسلمہ کی تربیت فرمائی۔ اس میں آپ کی کرامت کا بھی ظہور ہو رہا ہے، اور سلسلہ نقشبند رہتی دنیا تک آپ کا احسان عظیم سمجھ کر اس بات کا تذکرہ کرتی رہے گی۔ جی دیکھیے حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کے 3 خلفاء بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صوفی سخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمود سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ اور بالخصوص جس طرح سے قبلہ ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی سلسلہ علی نقشبندیہ کے حوالے سے بات کی ہے، تو کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں بہاؤالدین نقشبند بخاری اور بابا سماسی کی نسبت، تعلق، اور بالخصوص جو آپ کی نظر نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کی پیدائش کی بشارت عطا فرمائی ہے، تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سلسلہ علی نقشبندیہ میں 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سلسلہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کی وجہ سے نقشبندیوں کو مجددی بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تاحال جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کو نقشبندی کہنے کی وجہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس۔ اب آپ کو نقشبند کیوں کہتے ہیں، ذرا یہ بتائیں۔ آپ کو نقشبند کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں یعنی بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نقشبند کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نظر کا تصرف یہ تھا کہ جو افراد بھی آپ کی مجالس میں، محافل میں، صحبت میں آیا کرتے تھے، آپ اپنی توجہ سے ان کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلاتا فرماتے اور اللہ کے اسم اعظم کو ان کے دلوں پر نقش فرما دیا۔ اللہ اکبر، یعنی نظر سے یہ فیضان ہوتا، نظر سے یہ فیض ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی توجہ کا عالم یہ تھا کہ یعنی آپ کی خدمت میں جب ایک شخص آیا اور وہ کمہار تھا اور برتن بنایا کرتا، تو آپ نے صرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ضرب لگاتے ہوئے جب اپنی انگشت مبارک سے اللہ کہا تو تمام برتنوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک نقش ہو گیا۔ خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جہاں قبلہ ہاشمی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ صحبت مرشد اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 چیزیں اس میں اور ایڈ کر دوں۔ ایک ہے ذکر قلبی، جو خواجہ نقشبند کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے، اور یہ ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر خفی کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے علم دین، کیونکہ ہمارے ہاں جب تک علم ظاہر حاصل نہ کیا جائے اس وقت سلاسل نقشبندیہ کے اندر اس بات کو نہیں تسلیم کیا جاتا کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، طریقت پر درست طور پر عمل کرنے والا، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ یہ ظاہری علوم اور باطنی علوم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے مجمع البحرین ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، قال اور حال کی کیفیت، قال اور حال دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی وہ نظر ہے کہ جو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا ازبکستان میں ایک انگور کا باغ تھا، بتائیے، آپ اس انگور کے باغ میں اپنے ہاتھ سے خود کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آپ کی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ما سوی اللہ کو ایسا بھلا دیا کہ پھر ہر وقت وذکر ربک اذا نسیت، کہ آپ نے ما سوی اللہ کو بھلا کر صرف ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ انگور کی شاخوں کو اپنے دست مبارک سے آری سے کاٹنے لگتے تو اللہ کے ذکر میں اس قدر محو ہو جاتے کہ وہ آری زمین پر گر جاتی اور بہت دیر تک آپ کے قلب اور پورے وجود سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہا۔ آپ کو بتایا نا جو تعلیمات ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ جو روحانی مقام، مرتبہ اور علمی مقام ہے بابا سماسی علیہ رحمہ کا، اس حوالے سے ذرا کچھ فرمائیں۔ دیکھیے حضرت خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو تعلیمات کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے تو آپ کی تعلیم ہے دست بکار دل بیار، کہ تمہارا ہاتھ دنیاوی کام کاج میں مصروف رہے لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ اللہ
اسی کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خلوت در انجمن ہے کہ تم بزم میں ہو، انجمن میں ہو، دنیا کے معمولات اور معاملات میں لگے ہوئے ہو، لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اسی لیے ان بزرگوں نے بالخصوص حضرت بابا سماسی، خواجہ عزیزاں اور حضرت خواجہ نقشبند رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں ان سے پوچھا گیا کہ جو حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، کہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے راز اس طرح سے سمجھایا کہ یہ ہے کہ اگر یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، کہ ایک ذکر زبان کا ہے، ایک ذکر جوارح اور اعضاء کا ہے، لیکن ایک ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس لیے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہوش دردم، یہ دیکھیے یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ سانس اگر غفلت کی حالت میں ہم لے رہے ہیں، کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر نکالتے ہیں، تو غور کیجئے کہ اگر یہ سانس اندر گیا ہے، نہ معلوم کہ یہ سانس باہر نہ آ سکے، اور اگر سانس باہر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اندر نہ لے سکیں۔ تو حضرت بابا سماسی فرماتے ہیں کہ ہوش دردم، اپنے اس سانس پر توجہ دو اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتے یعنی یہ سانس اس طرح سے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے، خود بخود جو ذکر چلتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نظر بر قدم، تم جب کبھی کوئی قدم اٹھاؤ تو قدم اٹھانے سے قبل یہ دیکھ لو کہ تمہارا یہ قدم محمد رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد کر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو، باز گشت، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے رہو، اور یادداشت اور نگہداشت اپنے قلب کی تم نگہداشت کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے شیطان ایسا تمہارے اوپر حملہ کرے کہ وہ تمہارے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہٹا کر غیر اللہ کی محبت کو ڈال دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے مرشد حضرت خواجہ عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے، سبحان اللہ، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور انہی کے فرمانے پر حضرت خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیض اپنے مرشد سے حاصل کیا، اس میں سلسلہ نقشبندیہ ہی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کا فیض بھی شامل تھا۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان صوفیہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے جنید بھائی، یہ زیادہ کتابیں اور تصنیف و تالیف نہیں کرتے، یہ تصنیف رجال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه